قرآن کا مقصد کیا ہے؟ دیکھ لی ہم نے ویڈیو مفتی صاحب آپ کی بھی، مجھے پتہ چلا میری شکایتیں کس کو لگا رہے ہوتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جہاد کا فتویٰ دے رہے ہیں اور آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ بار بار جو میرے پہ الزام لگ رہا نا کہ علماء کرام ایک طرف اور آپ ایک طرف، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ان علماء کرام کا نام لیتے بھی کانپتے ہیں کیونکہ امریکہ نے منع کیا ہے ان علماء کرام کا نام لینے سے۔ اور عالم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اپنی جان بچا لو، تزکیہ نفس کر لو، بس ساری دنیا کا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک پانی کی آبشار ہے، ادھر سے گندا پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ادھر سے صاف آ رہا ہے۔ راستے میں جو بھی آلودگی ہے ادھر سے گندا ہو کے نیچے گر رہا ہے، اور مسلمان علماء کرام کھڑے ہوئے ہیں پانی کے ایک ایک قطرے کو پکڑ پکڑ کے صاف کر دیں۔ نیت ٹھیک ہے ان کی، آپ بتائیں اس ٹیکنیک میں غلطی کیا ہے؟ ایک ایک قطرہ اٹھاتے ہیں، ہر کوئی ایک قطرہ اٹھا رہا ہے، ہر قطرے کو صاف کر رہا ہے۔ ایسے پانی صاف ہو جائے گا؟ کیوں؟ کیا غلطی ہے؟ سورس پہ ہٹ نہیں کر رہے۔ اور میں اور آپ ایک ایک قطرہ ہیں۔ ہر روز ہمیں تبلیغ ہوتی ہے ماں باپ کی طرف سے بھی، مولوی صاحب کی طرف سے بھی، قاری صاحب کی طرف سے بھی، پروفیسر صاحب، کہ یہ کر لیا کر یار، یہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو۔ قطرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، سورس پہ گندگی ہے، وہ ٹھیک کرو تو سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل میں نے کچھ قطرے ٹھیک کر بھی لیے، واپس پانی میں جائیں گے پھر گندے ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو ایک دن مومن اور اگلے دن کافر گزر رہا ہے ہمارا۔ گھروں میں مومن ہوتے ہیں، پشاور حیات آباد انٹر ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ شعبہ بازار انٹر ہوتے ہی چور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب آپ کو اس سوال کا جواب بتاتا ہوں، قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد ہے انسان کی سیلف اسٹیم کو اپنی اوج کے اوپر لے کے آنا، ورنہ اس کو اللہ کی معرفت نہیں مل سکتی۔ اور سیلف اسٹیم کیسے بڑھتی ہے؟ سب سے پہلے سیلف اسٹیم فلسفی، جس کی جتنی لو سیلف اسٹیم ہوگی اس کا مطلب ہے اس کے اندر یہ چیزیں کم ہیں۔ تو فلسفی خالی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے زیادہ سیلف اسٹیم لو اسی کی ہے، سب سے زیادہ۔ اس کی وجہ سے قرآن پڑھ کے مسلمان کی سیلف اسٹیم اور لو ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہوتا ہے ایک بھی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتا میں اس کی۔ مانتا تو ہے قرآن کو حق کی کتاب، اور پتہ چلتا ہے میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، اور سے او کانفیڈنس لو، سیلف ورتھ زیرو۔ اس لیے ہمیں علماء کے لیکچر سے عجیب سی ایک پینک اٹیک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے راز افشاں کر دیتا ہے کہ میں کتنا انکیپیبل ہوں۔ سو فلسفی سے دور کون لوگ بھاگتے ہیں؟ فلسفی سے دور وہ لوگ بھاگتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی میں کبوتر ریت کے اندر ساری دابے تو بہتر ہی تھا، ایٹ لیسٹ بلی نظر تو نہیں آ رہی تھی نا، کھائے گی تو وہ پھر بھی میں ایٹ لیسٹ تھوڑی دیر کا تو اطمینان کر رہے تھے۔ So, جب فلسفی آتی ہے سیلف اسٹیم اور لو ہو جاتی ہے۔ اگر فلسفی ٹھیک آئی ہے، کیونکہ فلسفی نہیں آئے گی تو پھر تو سیلف اسٹیم بالکل بھی نہیں بنے گی۔ فلسفی ٹھیک آئی ہے مگر علم حاصل نہیں کر رہے آپ، جو مرضی کر لیں آپ کی اسٹیم نہیں بڑھ سکتی۔ پھر میں جو مرضی کروں، ایک سوال آگے سے آنا ہے اور قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے، پروفیسر صاحب نے کہنا سر آپ یہاں پہ غلط ہیں، یہاں پہ یہ ایسے ہوتا ہے، اور چونکہ میری نالج نہیں ہے تو میں کہوں گا اچھا میرا جذبہ تو بہت اچھا تھا، میں کیا کروں، یہاں پہ تو میں غلط ہوں، اپنا کانفیڈنس لوز کر جاؤں۔ سو جب تک آپ کی فلسفی کے اوپر آپ کا نالج سیٹ نہیں بیٹھا ہوا تب تک آپ کی سیلف اسٹیم اوپر کی طرف نہیں جا سکتی۔ مگر اس سے بھی یہ بھی کافی نہیں ہے، نالج والے لوگ بھی لو سیلف اسٹیم کے ہو سکتے ہیں، زیادہ تر ایکچولی نالج والے لوگ ہی لو سیلف اسٹیم کے۔ اگر نالج والے لوگ ہائی اسٹیم کے ہوتے تو بڑی بڑی آرمیز کو، اسپیشلی پاکستان آرمی، پروفیسر سے ڈر لگتا ہوتا، مولویوں سے ڈر لگتا ہوتا، مگر سب سے پہلے مولوی صاحب آ رہے تھے ان کے پاس، ابھی بھی آئے ہوئے تھے، کل پرسوں کا ہی واقعہ ہے، دیکھ لی ہم نے ویڈیو مفتی صاحب آپ کی بھی۔ مجھے کہہ رہے تھے آپ، مجھے پتہ چلا میری شکایتیں کس کو لگا رہے ہوتے ہیں آپ، شرم بھی نہیں آتی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جہاد کا فتویٰ دے رہے ہیں اور آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں آپ جب آپ کی نالج سیٹ بنتی ہے تو خود ہی ڈیمانڈ پر چل لیتی ہے ایٹریبیوٹس کی۔ ایٹریبیوٹس اللہ کی طرف سے آپ کے سینس میں خود ہی آ رہے ہیں کہ بھائی اس کے لیے تو یہ ایٹریبیوٹ چاہیے۔ یہ تو نہ امی کے لیکچر کی ضرورت ہے، نہ ابو کے، نہ پروفیسر صاحب کے۔ بار بار جو میرے پہ الزام لگ رہا نا کہ علماء کرام ایک طرف اور آپ ایک طرف، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ان علماء کرام کا نام لیتے بھی کانپتے ہیں کیونکہ امریکہ نے منع کیا ہے ان علماء کرام کا نام لینے سے۔ وہ بھی محدث ہیں، وہ بھی مفسر ہیں، وہ بھی سند یافتہ ہیں،
میں نے کئی دفعہ چیلنج کیا ہے, میرے عالم کا نام لو, سلمان العودہ نام ہے, نام لے کے دکھاؤ ٹی وی پہ, میں دیکھتا ہوں کتنا آپ اسلام پریکٹس کرتے ہیں. وہ کوئی شیعہ ہے, وہ قادیانی ہے, وہ کوئی کافر ہے, وہ کرسچن ہے, یہودی ہے, سعودی عرب کا عالم ہے, اہل سنت کا ٹاپ سکالر ہے. عبدالعزیز طریفی کا نام لے کے بتائیں, کسی یوٹیوب کے چینل پہ لے کے دکھا دیں. چھوڑیں, ٹی وی پہ تو نہیں آپ لے سکتے. کیوں؟ سسٹم کو چیلنج کرنے والے عالم کو نام لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سسٹم پکڑ لے گا. یہ میں نے تو ابھی 2 نام بتائے ہیں, ابھی 100 نام بتاؤں. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت ایک بندے نے آپ کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو ہاتھ سے پریکٹس نہیں کروا رہا, ڈیولپ نہیں کروا رہا, فلسفہ نہیں دے رہا, تو وہ اپنا ڈر آپ کے اندر ڈال رہا ہے, اور وہ ہے یہ تصویر. اور میں نے کب کہا ہے کہ گولیاں چلائیں, تلواریں لیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اکٹھے ہو جائیں, سیاست میں آئیں. ایک گروہ اللہ نے کہا ہے, ایک گروہ, اس کا مطلب ایک بندہ نہیں ہے, گروہ ہے جو یہ کام کرے گا. وہ گروہ بنانا ہے, ایسے نہیں بن جائے گا. وہ اکٹھے ہوں گے, ایک دوسرے کا دماغ اور مینٹل ایکیومنٹ بڑھائیں گے, اگلے بندے کی نالج سے تب بڑھے گی, نالج سے بڑھے گی تب اس کو ایٹریبیوٹس نظر آئیں گے, ایٹریبیوٹس نظر آئیں گے تو ہم سب ہیں نا, اکٹھے کس لیے ہوں, ایٹریبیوٹ ڈیولپ کریں گے. یہ میں پھر بتا دوں, اوورسیز مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کھلے عام کفر میں ہے نا. ہمیں احساس اس لیے نہیں ہو رہا, ہم چھپے ہوئے کفر میں ہیں. یہاں پہ تو کفر بھی داڑھی اور کلے کے ساتھ آتا ہے, ہم پہچان کیسے سکیں کہ امریکہ ہے پیچھے اس کے؟ وہاں پہ تو بش نظر آتا ہے, بش ہے, یہاں پہ بش کے پیچھے ہوتا ہے. سپورٹ کہ ایک مسلمان کی مسلم آئیڈینٹی ایک یونائٹ ہونے میں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی شخص سے اختلاف کرتے ہیں اور آپ کی فریکوینسی کے ساتھ وہ بندہ میچ نہیں ہو رہا تو آپ اس کی ہر بات کو ایکول ٹو زیرو کر دیں. آپ اس کی ہر کاوش کو, ہر بندے کو اسلام کے لیے کام کر رہا ہے, وہ لوگوں کو چینلائز کر رہا ہے, ان کا ایل کیو بڑھا رہا ہے, تو پھر بھی آپ اپنی بائسنس میں اتنے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کہ آپ اس کو ایکول ٹو زیرو کر دیتے ہیں. تو ایسی مسلمان کی کبھی بھی ایک نیچر نہیں ہو سکتے کہ وہ چیزوں کو ایکول ٹو زیرو کرے. وہ تو مسلمان کی تو نیچر ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ برائی میں سے بھی اچھائی نکال لیتا ہے, وہ ہر اس چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے اگر جہاں سے بھی اس چیز کو نالج آ رہا ہوتا ہے. ایون دو وہ کوئی بھی بات کر رہا ہے, وہ اس کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کرتا ہے نہیں کرتا ہے, وہ اختلاف کرتا ہے نہیں کرتا ہے, دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. مگر آپ نے ہر بندے کی اچھی بات کو پک کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ ہر اس بات کو جو ایک اچھے وے آف کمیونیکیشن کے لیے یا ویکینسی کہ اسلام کے لیے بہت ضروری ہے, اور آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ نالج آف اوشن بن سکتے ہیں. آپ کے اندر وہ سمندر آ سکتا ہے علم کا کہ جس کی وجہ سے آپ ہر برائی میں سے بھی اچھائی نکال لیں, آپ ہر اچھائی میں سے بھی وہ چیز نکال کے لے کے آ جائیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی. وہ انجینئر صاحب ہوں, ساحل سر رنگیت طلب ہو, مفتی طارق مسعود ہو, یہ کوئی بھی ہو, آپ نے ہر بندے کی اچھی بات کو پک کرنا ہوتا ہے. آپ کو ان کی تھیوری سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, ان کا کام کرنے کا دعوت دینے کا اسٹائل سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا, آپ نے ان کی اچھی بات کو لازمی کلک کرنا ہے. اگر آپ اتنی بائسنس میں چلے جا چکے ہیں کہ آپ ان کی ہر اچھی بات کو بھی کلک نہیں کر رہے ہیں تو آپ شیطان کی پیچ پہ کہہ رہے تھے. کہ شیطان کو بھی اسی طرح کا ایک تکبر آیا تھا کہ اس نے ایک بائسنس میں چلا گیا تھا کہ آئی ایم بیٹر دین دس. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اپنا انٹلیکچوئل استعمال کریں اور اسلامک اسٹینڈرڈس کے مطابق لوگوں کو ٹریٹ کیا کریں, اور اسلام میں اس بات